وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور باقی جتنے کفر والے موجود ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا جو ہے سکھ ہوں یا آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہوں یا جو ہے ستاروں کو پوجنے والے ہوں یا اور جو ہے خداؤں کو ماننے والے ہوں، بتوں کے پجاری ہوں، فرمایا وہ ایک طرف ہیں، مسلمان ایمان والا کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں۔ فرمایا دو قومی نظریہ یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک قوم نہیں ہے، بلکہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ہندوؤں کا طور طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا طور طریقہ الگ ہے، کفار کا طور طریقہ الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کی زندگی کے معاملات الگ ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کی زندگیوں کے معاملات الگ ہیں۔ فرمایا کافر وہ کافر ہے، مسلمان ایمان والا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارنے والا ہے۔ فرمایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اہل ایمان الگ ہیں، انہیں ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ ملک ہو جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ فرمایا یہ اس بنیاد پر، اس نظریے پر یہ ملک پاکستان وجود میں آتا ہے کہ دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد یہی کہ کفار الگ قوم، مسلمان الگ قوم، ایمان والے وہ اور کافر اکٹھے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور حرام و حلال کا معاملات الگ۔ اس لیے فرمایا اگر جب ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہو جس میں ایمان والے مسلمان رہیں، انہیں پتہ ہو کہ حرام کیا ہے، انہیں خبر ہو حلال کیا ہے، انہیں پتہ ہو ہمارا یہ چلنا کس طرف ہے، ہمارا یہ بیٹھنا کس طرف ہے، ہمارا یہ سونا کس طرف ہے، اور ہمارا یہ کاروبار کرنا کس طرح ہے، یہ زندگی کے سارے معاملات کفار سے ہٹ کر ہوں، ایمان والے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کریں، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر عمل بھی کریں، اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل بھی کر کے زندگیوں کو گزاریں۔ یہ ہے دو قومی نظریے پر جو پاکستان بنا گیا۔